کو بیان کر کے نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، وہ بتا سکتی ہیں کہ ان کی صحت کا جو ہے کیا حالات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ ان کے ذاتی معالج نے یہاں پہ ہاؤس کے ایک ممبر کو بتایا کہ ان کی آنکھ کی تکلیف جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی صحت کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ بلڈ پریشر کی ان کو تھوڑی بہت شکایت ہے، ان کو بلڈ پریشر کی دوائی جو ہے اس پہ لگا دیا گیا ہے۔ ہماری عمر میں ان کی 74 سال ہے، میری 77 سال ہے، اس قسم کی ایلمنٹس جو ہیں وہ عمر کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اس لیے صحت جو ہے اس کو ایشو بنانا جو ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی اوور پولیٹیسائزنگ دا ایشو سمجھا جائے گا۔ میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ میں جیل میں تھا، میں عموماً ذاتی اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں جیل کے وہ سناتا نہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہرنیا کا آپریشن کرانا پڑے گا۔ مجھے جناح ہاسپٹل، سرکاری ہاسپٹل لے جایا گیا۔ میں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی کہ مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل پہ جائے، مجھے پتہ تھا کہ نہ ہو جانی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ سروسز ہاسپٹل میں رہے، ان کی کارڈیک وارڈ میں۔ میں جب وہاں پہ میرا آپریشن ہو رہا تھا، وہاں پہ اسی ہاسپٹل کا جو سائیکاٹرسٹ تھا، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ خان صاحب نے جو ہے ویڈیو مانگی ہے کہ میرا واقعی آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس کا کیمرہ کانفسکیٹ کیا گیا، اور اس کیمرے کی آج بھی میرے پاس وہ جو فلم ہے جو میرے پاس کہیں نہ کہیں موجود ہوگی، جو بھی ان کا کیمرہ نہیں تھا، ٹیلی فون تھا، یہ موبائل فون تھا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس زمانے میں گراوٹ کی انتہائی جو لوئسٹ لیول جو ہے اس کے اوپر گرے گئے ہماری مشکلات، ہماری جو آزمائش تھی، ہماری جو بیماری تھی یا صحت تھی، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، لیکن میں نے ساتھ پہلے بتا دیا ہے کہ ان کی ہمشیرہ کی، محترمہ کی، وہاں ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنے بھائی سے ملاقات کی ہے۔ اس لیے ان نیسیسریلی پولیٹیسائز کرنا بیماری کو کہ جی وہ سیریس ہیں، ان کو ہسپتال میں بھیجا جائے۔ حکم تھا کہ ہسپتال میں لے جایا جائے، وہاں پہ لے جایا گیا ان کو۔ ڈاکٹروں نے جو دیکھا ہے، آپ بھی اس کی رپورٹ ایگزامن کر لیں، میرا خیال ہے پبلک میں بھی آ جائے گی، اور کوئی ایسی تشویشناک خدا نخواستہ کوئی بات نہیں ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ قید میں سارے لیڈر آف اپوزیشن کے والد نے ایک عمر گزاری قید کے اندر، ایک عمر گزاری۔ اسی طرح یہاں پہ سیاستدانوں نے ایک عمر گزاری، چاہے وہ جسٹیفائڈ تھی ان کی قیدیں یا نہیں تھی، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن سیاست ایک جو ہے بڑا مشکل جو ہے وہ ایک پیشہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، شغل کہہ لیں۔ تو اس میں یہ آزمائشیں آتی ہیں، اور آپ کو بھی حق پہنچتا ہے۔ یہ بڑی نارمل بات ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کرنا، اس کو پولیٹیکلی جو ہے کیا کہتے ہیں لیوریج کرنا، یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے۔ مجھے آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیم، ان کو کرنا بھی چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس سے ڈیویڈنڈس ملتے ہیں، پولیٹیکل ڈیویڈنڈس ملتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بالکل حلفاً کہتا ہوں کہ ان کو صحت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آنکھ کا مسئلہ تھا، اللہ کے فضل سے وہ صحت یاب ہو چکے ہوئے ہیں، باقاعدہ 3 گھنٹے وہ ورزش کرتے ہیں، کھانا بھی ماشاءاللہ مجھے خود، میں آئی وٹنس ہوں، کھانا وہ بڑی ایک صحت مند شخص کی طرح کھاتے ہیں، ہمیشہ سے کھاتے ہیں، آج بھی کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہاں
ان کی قید یا ان کا کوئی اور ایشو جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو مل کر بے شک آپ فوکس بنائیں، لیکن غیر ضروری طور پہ ان کی صحت کو ایشو بنانا جو ہے، میں سمجھتا ہوں، میں لفظ نہیں استعمال کرنا، لیکن یہ پولیٹیکل ڈس آنیسٹی ہوگی۔ کوئی باقاعدہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ پلیٹلیٹس کا آج بھی جو ہے مسئلہ چلتا ہے، جی میاں صاحب کی پلیٹلیٹس جو ہے نا، ان کے میاں نواز شریف اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، نواز شریف کو، اس کے ابھی بھی آج سے 2 مہینے پہلے بھی 2 سرجریاں جو ہیں ان کی جنیوا میں ہوئی ہیں۔ جینوئنلی ہارٹ پیشنٹ، ان کو ڈائبٹیز ہے، سارے اس امتحانوں سے گزرے، قید سے بھی گزرے، بیوی کی موت بھی برداشت کی، بیٹی بھی قید ہوئی، بھائی بھی قید ہوا، بھتیجے بھی قید ہوئے، سب آزمائشوں گزرے، اور یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، یہ حکمران تھے اس وقت جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ ہمیں اپنا ضمیر جو ہے اس کو جگانے کے لیے سلیکٹیوٹی سے کا کام نہیں لینا چاہیے۔ جب ضمیر جاگے تو وہ ہر اصولی بات پہ جاگنا چاہیے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ جو دوست ہمارے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اس وقت ضمیر نہیں جاگ رہا تھا، اور آج جو ہے اگر ضمیر جاگ رہا ہے تو وہ بھی سلیکٹیو طریقے سے جاگ رہا ہے۔ بیماری جو ہے اللہ کے فضل سے کوئی نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو پولیٹیکلی لیوریج کیا جا رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے ساتھ بھی زیادتی ہے، عمران خان کے ساتھ بھی، کہ اس کل وہ صحت مند ہو کے جب بھی نکلتے ہیں جیل سے یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ جب ہمارے وہاں پہ یہ پلیٹلیٹس کا مسئلہ جو ہے ایک ایشو بنایا گیا تھا اس زمانے کے اندر، میڈیا کے اوپر مذاق اڑایا جاتا تھا، جس طرح کی یہاں پہ آوازیں لگتی تھیں، انہی بینچوں پہ یہ لوگ تشریف رکھتے تھے اس زمانے کے اندر، جس طرح کی یہاں سے آوازیں لگتی تھیں، اور ساتھ جو ہے ایک نہیں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں تقریروں کی عمران خان صاحب کی بیماریوں کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ ذرا یاد کریں، ابھی بھی بعض گشت جو ہے فضا کے اندر ان کی تقریروں کی موجود ہے کہ میں جا کے یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں ایئر کنڈیشن پنکھا اتار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ان بیماریوں کا، جینوئن بیماریوں کا، نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی جو ہے ویریفائڈ بیماریوں کا مذاق نواز شریف کا اڑایا گیا۔ عام جو ہے ممبروں نے اٹھایا، میرے جیسے ممبروں نے نہیں اڑایا، خود اڑایا مذاق عمران خان صاحب نے۔ ادھر یو ایس میں بیٹھ کے، یو ایس کے جلسوں میں انہوں نے مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا۔ اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں تھا کہ یہ بیماریاں جینوئن ہیں۔ آج جو ہے ایک ان جینوئن ایشو بنا کے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لمبی عمر عطا فرمائے، میں دعا گو ہوں۔ اس لیے یہ اس قسم کے جو ہے لیوریج کرنے کے لیے، پولیٹیکلی لیوریج کرنے کے لیے اپنی پوزیشن جو ہے ان کا صحت کا ایشو نہ بنایا جائے۔ الحمدللہ ان کی صحت کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ آنکھ کا تھا، میں نام بھی لے سکتا ہوں جس ڈاکٹر نے، جو ان کا ذاتی ڈاکٹر جو ہے، جس نے یہ بات بتائی ہے، اور جس کو بتائی ہے میں اس کا بھی نام لینا چاہتا ہوں، یہاں پہ وہ ہاؤس میں ہے، وہ ممبر ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہم نے جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، وہ بھی اس کے لیے بھی ابھی میرا خیال ہے کہ جو بھی ایگزامینیشن ہوا ہے کل ان کی صحت کے متعلق کیا ایشوز ہیں، اگر ہیں تو وہ ہاسپٹل نے دیکھے ہوں گے، وہ بھی پبلک میں آ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو لیوریج کر کے ایک پورا ہاؤس کا نظام جو ہے، پارلیمنٹ کا نظام جو ہے، اس ملک کے جو ہے انٹیگریٹی کو، اس ملک کی سلامتی کو ہر وقت چیلنج پہ رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محب الوطنی نہیں ہے۔ ہماری پوری لیڈرشپ قید تھی، ہم اس ہاؤس میں آتے تھے، آپ گواہ ہیں اس چیز کے جناب اسپیکر، ہم آتے تھے، پارٹیسپیٹ کرتے تھے، لیجسلیشن میں حصہ لیتے تھے، ایڈجرنمنٹ موشن موو کرتے تھے، پوائنٹ آف آرڈرز پہ اگر ملتی تھی اجازت جو ہے اس پہ بھی بولتے تھے، پورا پارٹیسپیٹ کیا ہم نے۔ کسی سٹیج کے ہم نے نہیں کہا کہ مریم نواز جو ہے قید ہیں تو ہم یہ کر دیں گے، یا میاں نواز شریف قید ہے یہ کر دیں گے، یا شہباز شریف قید ہے ہم یہ کر دیں گے۔ نو، یہ ایشوز ہیں، ہمارے بھی دل کے قریب تھے، آج بھی قریب ہیں، یہ بھی اگر ایشو بنانا چاہتے ہیں، لیکن سٹیکس جو ہے نا اس کے اوپر سسٹم کو یا پارلیمنٹ کو یا سیاست کو جو ہے اس کو سٹیکس پہ نہ لگائیں۔ ان کا جذباتی ہونا وہ بھی اب اپنی جگہ حق بجانب ہے۔
لیکن یہ اس طرح مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوتے. تھوڑا سا پیچھے مڑ کے بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ کیا کہتے ہیں, what goes around comes around, what goes around comes around. مجھے کہتے ہوئے بھی یہ دکھ ہوتا ہے, لیکن یہ دنیا کی ریت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دکھاتا ہے انسانوں کو, اور وہ یاد دلاتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے تھے تو آپ نے کیا کیا تھا. یہ نظام ہے, یہ دنیا کا نظام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ساری ویڈیوز جو ہے یہاں پہ پلے کر سکتا ہوں, ان سکرینوں کے اوپر پلے کر سکتا ہوں, جو عمران خان صاحب جو کہتے رہے نواز شریف کے متعلق, مریم نواز کے متعلق, کلثوم نواز کے متعلق, شہباز شریف کے متعلق, حمزہ کے متعلق, سب کے متعلق کہتے رہے. میں نے آپ کو اپنا قصہ بتایا کہ وہاں پہ ڈاکٹر سائیکاٹرسٹ تھا, آپ پوچھ سکتے ہیں جناح ہاسپٹل, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. سائیکاٹرسٹ ہے جس نے وہ ویڈیو بنائی, just to verify whether I am seriously ill or really ill. تو جب اس قسم کا آپ کے رویے ہوں تو تھوڑا سا برداشت کر لینا چاہیے, کوئی بات نہیں ہے. ہماری کوئی سیاست کے جو کیا کہتے ہیں سٹینڈرڈز جو ہیں وہ کبھی بھی کوئی اتنے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ نہیں رہے, لیکن آپ نے تو سٹینڈرڈز پالیٹکس کے جو ہے وہ گٹر میں ڈال دیے جو ہے. بڑا تھینک یو جی, حکم دیا لیڈر آف اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہوں. جی شاید